خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج کا ولاگ سویڈن کے ورک پرمٹ کے حوالے سے ہے اور اس میں سویڈش انڈسٹری کنفیڈریشن کی جو مشیر ہے ان کا موقف اور ان کے جواب میں سویڈن کے مائیگریشن منسٹر کا موقف جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور اس ساری رپورٹ کو سویڈش انڈسٹری کے اخبار نیرنگس لیو نے رپورٹ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن کی حکومت جو ہے وہ ورک پرمٹ کی جو موجودہ تنخواہ ہے، جو کہ اس وقت اوسط تنخواہ کا 80% ہے، وہ اس کو بڑھانا چاہتی ہے۔ اس وقت جو سویڈن کا ورک پرمٹ لینے کے لیے سویڈن کی جو اوسط تنخواہ ہے اس کا 28,480 سویڈش کرون اگر ہوں تو آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے، لیکن حکومت کی کوشش ہے کہ اس کو جو ہے وہ 100% پہ لے جایا جائے، اور اگر اس کو 100% پہ لے جایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ورک پرمٹ لینے کے لیے کم از کم تنخواہ تقریباً 35,600 ہونی چاہیے، اور اس پہ جہاں ٹریڈ یونینز اور جو لوگ ورک پرمٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جن لوگوں نے ایکسٹینڈ کروانا ہوتا ہے وہ تو اس پہ آواز اٹھا ہی رہے ہیں، لیکن سویڈن کی جو انڈسٹری ہے، یہاں کے جو آجر ہیں جنہوں نے ملازمتیں لوگوں کو دینی ہیں، وہ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سویڈش انڈسٹری کو ہنرمند لوگوں کی، مشین آپریٹرز کی اور باقی بھی بہت سے شعبہ جات میں غیر ملکی ہنرمند کارکنوں کی بہت ضرورت ہے، لیکن اگر یہ تنخواہ کی حد اتنی زیادہ بڑھ گئی تو ہمیں باہر سے کارکنوں نہیں مل سکیں گے، اور سویڈش انڈسٹری جو ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکے گی۔ اس حوالے سے ماہرین معیشت کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت نے ورک پرمٹ کے لیے کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 100% کر دی، یعنی اس کو تقریباً 35,600 کے قریب لے گئے، تو اس کا خمیازہ سویڈن کی معیشت کو 30 ارب سویڈش کرونا سالانہ کے نقصان سے بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اس کے ممکنہ نتائج ہوں گے، اور بہت سی صنعتیں ان کو افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے اور صنعتیں مکمل طور پہ نہیں چل سکتی، اور انہوں نے سویڈن کی حکومت کو یہ وارن کیا ہے کہ اس کو اس کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے۔ اس تنخواہ کے بڑھنے سے سب سے زیادہ ظاہر وہ لوگ متاثر ہوں گے جن لوگوں نے ورک پرمٹ لینا ہے یا جن لوگوں کے پاس ورک پرمٹ ہے، اور جب انہوں نے ایکسٹینڈ کرنا ہے اور زیادہ نئی تنخواہ آ گئی تو ان کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ سویڈش انڈسٹری جو ہے، سویڈن کی جو صنعتیں ہیں، یہاں کے جو ادارے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ تو جیسا کہ پہلے بات ہوئی ہے کہ اس وقت سویڈن کا ورک پرمٹ لینے کے لیے کم از کم 28,480 تنخواہ جو ہے وہ ہونے ضروری ہے، لیکن 2023 کے بعد حکومت جو ہے وہ اس کو بڑھانے کی طرف گامزن ہے، اور اس کے بعد سے بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے، اور 8,400 کم اپلیکیشنز جو ہیں ورک پرمٹ کی حکومت کے پاس گئی ہیں، اور اگر حکومت جو ہے وہ 35,600 کی حد اس کو مقرر کرتی ہے تو اس صورت میں سویڈن کو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، پروفیشنلز لوگ، فیکٹری ورکرز، مشین آپریٹرز، ماہرین اور پروڈکشن انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگوں کی بہت کمی ہوگی، اور یہ رینج تقریباً 17 سے 33% جو ہے تک ہوگی، یعنی 17 to 33% لوگ ان کو کم ملیں گے، اور اس کی وجہ سے سویڈش معیشت جو ہے اس کو 1 بلین کرونا سالانہ کے حساب سے نقصان ہوگا، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ سویڈش انڈسٹری کنفیڈریشن کی جو مشیر ہے ایمیلی بیری، انہوں نے کہا جی کہ ہماری تحقیق سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ نقصانات بہت زیادہ ہوں گے، اور ہم ایک مرتبہ پھر اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ سویڈن کی معیشت کے لیے سویڈن کے باہر سے غیر ملکی امیگریشن لیبر بہت ضروری ہے، اور خصوصی طور پہ سویڈن کی بہت سی انڈسٹری کو مشین آپریٹرز کی ضرورت ہے جو مقامی تعلیم سے پورے نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہر سال سویڈن کو تقریباً 3,500 مشین آپریٹرز چاہیے، اور مقامی طور پہ جو لوگ اس حوالے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ تقریباً 400 کے قریب ہیں، تو اس طرح سے 3,100 مشین آپریٹر ہر حالت میں سویڈن کو باہر سے بلوانا ہوتے ہیں، لیکن تنخواہ کی اگر یہ حد آ گئی تو وہ نہیں آ سکیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انڈسٹری رک جائے گی اور بہت سی صنعتوں کو، بہت سے پیداوار کو نقصان ہوگا۔ اور اس ساری رپورٹ کو جو سویڈش اخبار ہے انڈسٹری کے حوالے سے سوینسکا نیرنگس لیو، انہوں نے اس کو جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے، اور ان کی جو وہاں پہ تنظیم ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ حکومت کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ سویڈش انڈسٹری کو نقصان ہوگا، لیکن دوسری طرف جو سویڈن کی حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں، جو مائیگریشن کے وزیر ہیں یون فشل، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو نیا قانون بنا رہے ہیں وہ سویڈن کی اقتصادی پالیسیوں کے مطابق ہے، ہمیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہنرمند لوگ چاہیے،
اور ان کی تنخواہ جو ہے وہ 35,000 سے زیادہ ہوتی ہے. ہمیں باقی لوگوں کی ایسی ضرورت نہیں ہے، لیکن سویڈش کنفیڈریشن آف انڈسٹری ان کے ساتھ متفق نہیں ہے، اور وزیر اپنے موقف پہ قائم ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم یہ اصطلاحات کرنا چاہتے ہیں. اب یہ صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک طرف سویڈش کنفیڈریشن آف انڈسٹری وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ماہرین کی ضرورت ہے اور اتنی زیادہ تنخواہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ نیا قانون بنے. وہ ابھی قانون جو ہے وہ پروسیس میں ہے، اور اس قانون کے بننے کے بعد جو ہے وہ تنخواہ کی حد 100% ہو جائے گی، جو کہ کافی زیادہ تنخواہ ہے. اب یہاں پہ ناظرین سے میں چاہوں گا کہ وہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے کہ کیا آپ کے خیال میں یہ 100% تنخواہ بڑھانا اور 35,600 کے قریب لے کے جانا ورک پرمٹ حاصل کرنے کے لیے کیا سویڈن کی انڈسٹری کے لیے، سویڈن کی معیشت کے لیے بہتر ہے، یا جس طرح سے کنفیڈریشن آف انڈسٹریز کہہ رہے ہیں کہ اس تنخواہ کو ہے وہ 80% تک ہی رہنے دیا جائے اور اس کو نہ بڑھایا جائے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ.